حضرت خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جس حصے میں حضرت خالد بن ولید کو کوئی زخم نہیں لگا۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ 101 جنگیں لڑی تھی۔ بڑی مشکل سے کوئی مائیں ایسے بچے پیدا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جس حصے میں حضرت خالد بن ولید کو کوئی زخم نہیں لگا۔ اللہ۔ اور ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی مردانگی، ان کی قوت اور ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کی داد دی جاتی ہے۔ لوگ تذکرہ کرتے تھے کہ خالد بن ولید کے بازوؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قوت دی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ صبر کا مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بات کو اگر بعد میں تذکرہ کرتا ہے، صبر اور بھی بہت ساری چیزیں جو الگ الگ مقامات پر تذکرے کیے جاتے ہیں، اللہ کے کلام کے ایک ایک لفظ کے اندر مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اتنا جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید کو ایک اہم عہدے سے برطرف کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے خالد بن ولید آپ کے ایسے ایسے کارنامے ہیں، آپ نے اتنا بڑا بڑا کارنامہ انجام دیا، آپ نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی، آپ نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا، لگتا ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ غلط ہے۔ ذرا دیکھو خالد ابن ولید کا کلیجہ دیکھو۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی آدمی اسلام کے لیے کام کر رہا ہو، حق کے لیے کام کر رہا ہو، تو اس کو کلیجہ بھی بڑا رکھنا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید اگر چاہتے تو اعلان بغاوت کر دیتے، حضرت عمر کے خلاف سفارہ ہو جاتے، ایک نئی کمیٹی تشکیل دے دیتے، لیکن اس کے باوجود حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ نہیں، خلیفۃ المسلمین نے حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سچا ہی کیا ہے، اچھا ہی کیا ہوگا، اس میں کیا مصلحتیں ہیں، وہ اسلامی سلطنت کے حکمراں ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے مجھے وہ فیصلہ منظور ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اسلامی معاملات کو اسلامی ماحول میں دینی کام اگر کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ کے لیے کرتا ہے تو اسے اس بات کا قطعی ملال نہیں ہوتا کہ میری کرسی چھن گئی یا مجھے عہدے سے نیچے ہٹا دیا گیا، بلکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کام کے اندر انسان ذاتی مفادات نہیں ڈھونڈا کرتا۔ حضرت خالد ابن ولید نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل بتلانا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر آپس میں رہو گے، جس طریقے سے برتن کو ایک جگہ رکھ دو تو آواز ہوتی ہے، آپس میں رہو گے، الگ الگ خیالات کے لوگ ہوں گے، الگ الگ ماؤں کے پیٹ سے آئے ہوئے بچے ہیں، الگ الگ ماحول کے پرورش میں پائے ہوئے لوگ ہیں، آپس میں رہو گے، اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کسی معاملے میں اگر اختلافات رونما ہو جائے، مسلمانوں آپس میں جھگڑنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم جھگڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، جہاں جاؤ گے، جس موڑ پہ جاؤ گے، تمہیں پریشانیاں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔